اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا. کہا ٹرائل کورٹ سماعت مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. نیب کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے ٹرائل روکنے کی استدعا کی تھی. کیا کہیں گی آج دہرانا ہے آپ کے اعزاز میں؟ کھانا میرے ہاں اتنے کھانے کھائے ہیں اس میں کھانے کا مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف کے دہرانے میں شرکت. اسد قیصر اور رؤوف حسن نے سربراہ جے یو آئی کا استقبال کیا. صحافیوں کے سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا اسد قیصر نے میرے گھر پر بہت کھانے کھائے, اس بار ہم آ گئے ہیں. سابق صدر عارف الوی, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, شبلی فراز اور دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی دہرانے میں شریک ہوئے. عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترامیم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. حکومت کا مجوزہ آئینی ترامیم پر بار کونسلز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں آج بار کونسلز کے اجلاس میں شرکت کر کے حکومتی موقف واضح کروں گا. اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے جہاں جہاں آئینی عدالتیں موجود ہیں وہاں انصاف جلد ملتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں 9 مئی جیسے واقعات پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا. سیاست کی جا رہی ہے. کہا گیا پہلے ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں, پی ٹی آئی کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. آئینی ترامیم پر بات کرنی ہے تو پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں. یہ کیسی ترامیم ہے جن کے لیے اپوزیشن ارکان کو اغوا کیا گیا؟ علی محمد خان کہتے ہیں نون لیگ سے تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی. آئینی ترامیم پر بلاول بھٹو کا کردار سوالیہ نشان ہے. بھٹو کا نواسا آئین پر نقب زنی کر رہا تھا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے. حامد خان کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی آئینی عدالت نہیں بن سکتی. مرضی کے فیصلوں کے لیے متبادل عدالت لانے کی کوشش ہو رہی ہے. وکلا ایسا نہیں ہونے دیں گے. کل کے کنونشن میں وکلا تحریک لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت کل پھر اجلاس ہوگا. آج ہونے والے اجلاس میں اراکین الیکشن کمیشن, سیکرٹری اور قانونی ٹیم نے شرکت کی. قانونی ٹیم کی جانب سے عدالتی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. گورنر خیبر پختونخوا ویلے ہیں, انہیں عزت راز نہیں آ رہی. وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں. آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیان بازی کا کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے. ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی انیکسی یا کرائے کے گھر میں رہیں گے. عبوری دور میں بھرتی کیے گئے 1800 افراد کو نکالوں گا چاہے 100 بار احتجاج کریں. صوبے میں چیک پوسٹیں ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا اعلان کر دیا. افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی بتوقیری. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نے کے پی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. موقف اپنایا قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے. افغان کونسل جنرل کا اقدام انتہائی قابل مذمت ہے. صوبائی حکومت افغان کونسل جنرل کے خلاف تعدیبی کارروائی کی سفارش کرے. کچھ ممالک پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے. پاکستان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا اسے توڑنے والی آئی ٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہے. پاکستان سے زیادہ برطانیہ اور امریکہ میں جرائم ہیں, وہ چلاتے نہیں. یہاں حالات خراب اور دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں جذبہ شہادت رکھنے والی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. گورنر سندھ نے زیتون اشرف آئی ٹی پارک کا افتتاح کر دیا. کہا آئی ٹی پارک میں جدید سہولتیں موجود ہیں. پاکستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی بھرمار ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو اوسان خطا ہو گئے. پی ٹی آئی کے وزیر تعلیم نے بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا اسکولوں کی آئی ٹی لیب آخری بار شہباز شریف کے دور میں بنی.
اس کے بعد 5 سال تک کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا. میں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی, عوام میں جا کر ان سے بات چیت اور اقدامات کرتی ہوں. نون لیگ کی حکومت ہر سطح پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے لا رہی ہے. روس کے نائب وزیر اعظم وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے. وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا. روسی نائب وزیر اعظم صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے. نائب وزیر اعظم ساختار سے بھی ملیں گے. وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے. جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 7 روز کی مہلت مانگ لی. الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا, انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت لے لی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے شفاف انتخابات کرائے. امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا, مزید روڑے نہیں اٹکائے گا. صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے. آج بھی کوئی جواب نہیں تھا. ڈسٹرکٹ چیف جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ چیف کے آئے ہوئے تھے اور کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دوبارہ جمع کرایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے جو ہے رپورٹس کی وجہ سے کمیشن نہیں دے سکتے. پہلے بھی کورٹ نے منگوائی تھی, دوبارہ سے کورٹ نے منگوائی ہیں. ایک آخری موقع دی ہے, فائنل اپرچونٹی ہے کہ رپورٹس لے کے آئیں اور ہماری درخواست کے اوپر ان کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو ہمیں پرمیشن دی جائے یا پھر ادروائز کنٹمپٹ آ کے کورٹ میں فیس کریں. کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست. عدالت کا ڈپٹی کمشنر کو نئی درخواست پر جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس یوسف علی سعید نے پوچھا, پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, معاملہ کیوں لٹکایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے بتایا, انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ ہے, جلسے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی. عدالت نے ریمارکس دیے, سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں. کراچی میں کئی متبادل جگہیں ہیں, درخواست گزار کو وہاں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے. آئینی عدالت کے لیے ترامیم پر حکومت کی نیت کچھ اور ہے. فرد واحد کے لیے ترامیم عدالتی نظام میں پیچیدگیاں پیدا کرے گی. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ARY سے گفتگو. کہا, حکومت کو آئینی ترمیم کے بجائے بجلی کے بلوں کو کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے. قوم کو آئینی ترمیم نہیں, بجلی کے بلوں میں ریلیف کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سے معاہدے کو 45 دن ہونے والے ہیں. 23 ستمبر کو مہلت ختم ہونے پر لاہ عمل کا اعلان کریں گے, جس میں پہیا جام, ہڑتالیں, لانگ مارچ, ٹرین مارچ اور اسلام آباد میں پاور شو شامل ہے. حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے 3 فیز میٹر والے محروم. ریلیف صرف سنگل فیز میٹر پر دیا جا سکا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا. وزارت نے یہ سہولت سنگل فیز میٹر تک محدود رکھی. سنگل فیز والے 6 لاکھ صارفین کو ریلیف دیا گیا. اور مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے نام نہاد انتخابات. پہلے مرحلے میں 24 حلقوں میں پولنگ جاری. کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. مقبوضہ آبادی میں ڈھونڈ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظاہرے. مظفر آباد, میرپور اور بھمبر میں ریلی. مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے.